دانیل کی کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جب یہودی لوگ ایک بت پرست بادشاہ کی ماتحتی میں رہ رہے تھے۔ یہودی لوگ اس وقت پہلے بابل اور پھر فارس کی سلطنت میں اسیری کی حالت میں تھے۔ خدا کے لوگ جنہیں خدا نے چنا تھا کہ وہ دنیا کی دیگر قوموں کے سامنے یہوہ خدا کا نور بنے، یہوہ خدا کی روشنی پھیلائیں، وہ لوگ خود ہی ایک بت پرست قوم کے اسیر بن گئے، پہلے بابل کی سلطنت کے اور پھر اس کے بعد فارس کی سلطنت کے۔ قوم اسرائیل میں سے جو لوگ اسیر بن کر بابل گئے ان میں سے ایک دانیل تھا، اور اسیری کی حالت میں خدا نے دانیل نبی کو نبوت بخشی، اسے اپنا کلام دیا اور مختلف واقعات، تمثیلوں اور رویاؤں کے ذریعے سے دانیل کی کتاب میں خدا نے یہ کلام کیا کہ اے میری قوم اسرائیل، اے میرے لوگوں، گھبراؤ مت، میں تمہیں ایک مرتبہ پھر بحال کروں گا۔ سو دانیل کی کتاب خدا کے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی اور ہمت دینے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا ظالموں کو گرائے گا، خدا ستم گروں کو شکست دے گا، خدا نا انصافی کرنے والے اور دوسروں پر ظلم ڈھانے والوں کو گرا دے گا اور اپنے لوگوں کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر بحال کرے گا۔ سو دانیل کی کتاب حوصلہ افزائی، امید اور تسلی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلے 6 ابواب میں ان واقعات کا ذکر ہے جو دانیل اور اس کے کچھ اور جلا وطن ساتھیوں کے ساتھ ہوئے۔ پہلے 6 ابواب 6 چیپٹرز، ان میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے دانیل اور اس کے ساتھی یہوہ خدا پر ایمان کی وجہ سے اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے اپنے دشمنوں پر غالب آئے، اپنے مخالفوں پر غالب آئے۔ اور یہ جو پہلے 6 ابواب ہیں، ان میں جو واقعات رونما ہوئے ان کا تعلق بابل اور فارس کی سلطنتوں کے زمانے سے ہے۔ اس کے بعد 7ویں باب سے 12ویں باب تک، یعنی آخری باب تک، رویاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ خدا دانیل کو مختلف خواب دکھاتا ہے، اسے مختلف رویائیں بخشتا ہے، اور ان رویاؤں میں خدا اسے دکھاتا ہے کہ یکے بعد دیگرے بہت سی سلطنتیں جو اس وقت زمین پر عروج کی حالت میں ہیں، ان کا زوال ہوگا، یہ گر پڑیں گی، اور سلطنتوں کے زوال کا آغاز بابل، جس کا موجودہ نام عراق ہے، وہاں سے ہوتا ہے، اور پھر خدا اختتام اس طرح سے کرتا ہے کہ اے دانیل، آخر میں ایک ایسی سلطنت اٹھے گی
جس پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہ آ سکے گی، دنیا کی کوئی قوت، شیطان کا کسی بھی طرح کا کوئی منصوبہ اس بادشاہی پر غالب نہ آ سکے گا، اور وہ بادشاہی میرے اور آپ کے خداوند، بلکہ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کی بادشاہی ہے۔